الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 نومبر بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن و حدیث ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک تقریباً رہے گا جاری۔ ہمارا جو سلسلہ وار درس حدیث ہے شرح ادب المفرد، وہ بوجوہ موقوف ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کل یا پرسوں سے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سورۃ الانفال کی جو دوسری آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، پکے مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اچھا، اللہ کا ذکر صرف تسبیح نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ علماء کرام اس کی تفسیر نہیں کرتے، اور عام مشہور یہ کر رکھا ہے کہ بس یہ تسبیحات جو پڑھتے ہیں یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر کی ایک قسم ہے، صرف یہی ذکر نہیں ہے، پر یہ زیادہ مشہور ہے۔ محفل ذکر ہو رہی ہے کہ آج یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ذکر کہتے کس کو ہے، ذکر ہے کیا۔ مثال کے طور پہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ بولو، سوال کرو اہل ذکر سے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے کسی مسئلے میں تو سوال کرو اہل ذکر۔ تو یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو سوال اہل ذکر سے کرو نا۔ تو پتہ چلا کہ علم بھی ذکر ہے، سبحان اللہ، اور علم والے اہل ذکر ہیں۔ یہاں علماء کو تو کوئی اہل ذکر مانتا ہی نہیں۔ وہ صوفیاء کو اور بابوں کو جو بڑی بڑی تسبیح والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ جی ذکر و فکر والے لوگ آ گئے، بھائی ذکر و فکر والے آ گئے۔ اور قرآن علم کو ذکر کہہ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، قرآن میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل فرمایا ہے۔ تو اب یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر نازل فرمایا ہے۔ تو بھائیو یہاں ذکر سے مراد کیا ہو گیا جی؟ اللہ کا قرآن، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو پتہ چلا پورا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں کہ یہاں تو فرعون کا بھی ذکر ہے قرآن میں، نمرود کا بھی ذکر ہے، حامان کا بھی ذکر ہے، شداد کا بھی ذکر ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں وہ بھی رب کا ہی ذکر ہے، کہ رب کے دشمنوں کا بیان ہو رہا ہے اور دشمنوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ اور جب دشمنوں کا انجام بیان ہو تو رب سے محبت بڑھتی ہے، رب کا قرب بڑھتا ہے، بندہ رب سے ڈرتا ہے اور کفر اور کفریات سے بچتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، صبح صبح آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور میں جب بھی یاد کرتا ہوں بڑا لطف آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بھائی الف لام میم، ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں 10 گناہ معاف کر کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا آپ نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو جس نے کہا الف لام میم، تھوڑا سا کہہ دے الف لام میم، ابھی آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ سبحان اللہ، 10 الف کی، 10 لام کی، 10 میم کی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
تو قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے. باقی آپ سارے ذکر کریں وہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے منور ہیں، پر سب سے اعلیٰ ذکر اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جی ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو کسی کو آپ شیطان کہیں تو وہ لڑ پڑے گا. حالانکہ شیطان کا معنی ہے سرکش. کیا معنی ہے جی؟ سرکش. تو کسی بھی شرارتی بچے کو آپ شیطان کہہ سکتے ہیں، مگر وہ غصہ کرتا ہے، او جی مجھے شیطان کہہ دیا. پر جب آپ قرآن میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا کہاں بھی شیطان کا جہاں بھی لفظ ہے تو شیطان کے 5 حروف ہیں، شین، یا، طا، الف، نون. اس پر بھی اللہ 50 نیکیاں عطا فرما دے. سبحان اللہ. اسی طرح ابلیس، الف، با، لام، یا، نون، 5 حرف ہیں. قرآن کسی کو ابلیس کہہ دو لڑ پڑے گا، پر قرآن میں ابلیس بھی پڑھو گے نا اللہ 50 نیکیاں عطا فرما دے گا. اتنا بڑا ذکر ہے قرآن. فرعون، فا، را، عین، واو، نون، 5 حرف ہیں. کسی کو فرعون کہو آپ کے گلے پڑ جائے گا، پر قرآن میں فرعون پڑھیں گے اللہ اس پر بھی 50 نیکیاں عطا فرما دے گا. تو انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے. تو اب پتہ چلا آپ کو علماء جو درس دیتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے. وہ درس حدیث ہو تب بھی اللہ کا ذکر ہے، درس فقہ ہو تب بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ درس تفسیر ہو تب بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اس وقت ہم محفل ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی محفل ذکر ہی ہے. اور پھر حضور پاک کا ذکر ہو بھی اللہ کا ذکر ہے، شامل ہے اللہ کے ذکر میں. اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کی صحیح شان بیان ہو تو وہ بھی ذکر میں شامل ہے. تو انما المؤمنون اللہ. ایک اور حدیث یاد آ گئی یار، سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولون مجنون، کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنا شروع کر دیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اب کہ ہم صرف اتنی تسبیح پڑھیں کہ لوگ پاگل کہنا شروع کر دیں. مجنوں پاگل کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر اتنا عمل کرو، ہر سنت پہ عمل کرو، ہر سنت اللہ کا ذکر ہے، کہ لوگ کہیں یار یہ تو پاگل ہو گیا، دین کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. پر ہمارا دین جو ہے نا وہ مسجد تک بس تھوڑا بہت، وہ بھی تھوڑا بہت ہے، اپنی مرضی والا ہے. مسجد میں بھی کوئی اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا ہوا. یہاں بھی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے. ڈیروں کی مسجدیں ہیں، برادریوں کی مسجدیں ہیں، پھر گاؤں کی مسجدیں ہیں، محلے کی مسجدیں ہیں. اور جس دن مسجدیں صرف اللہ کی رہ جائیں گی اس دن اللہ کا دین چلے گا. اب تو ہم کہتے ہیں بھائی اگلی صفوں میں بیٹھو، کوئی بیٹھتا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنی صفے درست فرما لو، کوئی نہیں فرماتا. بہرحال اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنا شروع کر دیں، لوگ تمہیں مجنوں کہنا شروع کر دیں. یعنی دن رات جب تک زندہ ہو اسلام اور دین پر عمل کر کے دکھاؤ. تو انما المؤمنون، پکے مومن وہ ہیں، انما المؤمنون الذین، وہ لوگ پکے مومن ہیں جی، اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں. بولو دل نرم ہو جاتے. اور ساڑھے ماشاءاللہ پتھر ہوئے پہنے. تو پتہ چلا کہ دل پہ اللہ کا ذکر اور دین و اسلام، قرآن و حدیث کی تبلیغ اثر نہیں کر رہی. کہ ماشاءاللہ سلام پھیر کے مولوی صاحب پیچھے ویکھ دینے تھے، سارے باہر نکلے ہوندے نے. بھائی جس نے جانا بھی ہے وہ بھی کم از کم بیٹھے 5-10 منٹ اللہ کا ذکر کرے. فجر کا وقت ہے، برکتیں نازل ہو رہی ہیں. ایسا کون سا سیلاب آ گیا کہ سلام پھیرتے ہی بھاگ گئے. تو فرمایا ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دین سن کر. او فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور وہ جناب چڑھ رہے تھے کسی کے گھر چوری کرنے رات کو، اور آگے سے گھر والے قرآن پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. راتی بھی فلموں کی آواز آتی ہے نا. وہ قرآن پڑھ رہے تھے، الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ.
کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ یہ آیت سنی اور وہیں سے توبہ کر لی، کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، بس میں ڈر گیا، چوری چھوڑ کر سید الاولیاء بن گئے۔ تو اللہ مومن اس سے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، حدیث اثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس سے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان میں بہار آ جاتی ہے، نکھار آ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ بھروسہ رب پر کرتے ہیں۔ بولو جی، بھروسہ رب پر کرتے ہیں۔ رب پر کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 دل نرم ہو جاتے ہیں، نمبر 3 قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں، نمبر 4 ایمان بڑھ جاتا ہے، نمبر 5 ان کا اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، نمبر 6 اس کے، یہ تو اندر کی کیفیات ہے نا، دل نرم ہو جانا، ایمان بڑھ جانا، تلاوت قرآن، یہ تو انڈیویجول پرسنلی معاملے ہیں۔ اب ایک اگلا معاملہ ہے کہ یہ مومن قرآن سننے والا، ذکر والا کرتا کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم میں تکبیر تحریمہ بھی آتی ہے، تکبیرۃ الاولیٰ بھی آتی ہے، اور جس کی کبھی 1 رکعت رہ جائے، کبھی 2 رہ جائے، اور کبھی 1 مل جائے، کبھی جماعت ہی رہ جائے، یہ ابھی تک قائم کرنے والوں میں شامل ہے نہیں۔ کامل قائم کرنے والا وہ ہے ہتھ کار ول تے دل یار ول۔ قائم کرنے والا نمازی وہ ہے کہ رجل قلب معلق بالمسجد، کہ اس کا دل مسجد میں پھنس جائے۔ بولو نا جی، دل مسجد میں پھنس جائے، کہ باہر بھی ہو تو دھڑکنے مسجد میں ہو، یہ نہیں کہ سلام پھیر دے نس جائے۔ دل پھنس جائے یا نس جائے؟ پھنس جائے، بولتے نہیں، پھنس جائے۔ اور اسی نسن والے ہیں، اسی پھسن والے نہیں ہیں، اسی تو پھنستے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو آپ کی بات نہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، جن سے ہو رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے، تو ہم تو نسنے والے ہیں، پھنسنے والے نہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے دل مسجد میں پھنسا لیا، اللہ عرش والے قیامت والے دن اسی وجہ سے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اچھا، آپ کو ایک روایت سناؤں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت اما عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، سب سے زیادہ۔ حمیرہ لقب دیا ہوا تھا، حمیرہ کا معنی خوبصورت، گوری رنگت والی، تو یہ پیار سے حضور اما عائشہ کو فرمایا کرتے تھے میری حمیرہ۔ ان کے یہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اللہ کی یاد ہوتی اذان کے بعد۔ ایسا بھی ہوا کہ اذان کے بعد میں سامنے آتی تو آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ من انتی، تو کون ہے؟ سن رہے ہو، سانو تو نماز میں بھی نہیں بھول دیاں جی، سوچ رہے ہیں انہوں نے بھی، بیگم نے فرمایا سی سبزی لے آنی ہے، پرچون تو سودا بھی لیا کے دینا ہے، کی کریے، کاری صاحب درس لمبا کیتی بیٹھے نے، اور اسی دودھ بھی جا کے لیا کے دینا ہے، سانو تو نماز میں نہیں بھول دیاں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سلام اللہ علیہا اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سامنے آتی، حضور پوچھتے تو کون ہے؟ تو میں کہتی انا عائشہ یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے من عائشہ، عائشہ کون؟ مزہ نہیں آیا اذان دا؟ یہ اثر ہے اذان کا۔ اور یہاں ساری مارکیٹیں کھلی پڑی ہیں، پتہ ہی نہیں اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کان تے جوں ہی نہیں رنگی۔ اور جس ہستی کا کلمہ پڑھا ان کی شان کا عالم یہ ہے سبحان اللہ کہ آپ پوچھتے تو کون ہے، میں فرماتی عرض کرتی میں عائشہ، آپ پوچھتے عائشہ کون؟ تو میں کہتی عائشہ تو بنت صدیق، صدیق کی بیٹی عائشہ۔
کیونکہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار تو حضرت عائشہ سے ہے نا. بخاری کی روایت ہے نا, ابو سعید خدری نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. اور یہ بھری مجلس میں جواب دیا صحابہ کی. بالکل. کوئی ہوں کہہ سکتا ہے مینوں اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے, بڑی شرم آندی ہے, بڑی شرم آندی ہے. میں کہا لوگوں کی یہ تکڑ نال تینوں شرم نہیں آئی, اپنی بیوی نال پیار جتاندے بھی شرم آ گئی. بڑی مجلس میں وہ کہنے لگے جی میرا مطلب تھا آپ مردوں میں کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو کی فرمایا عائشہ کے باپ سے. ابو بکر کا نام نہیں لیا, پھر بھی عائشہ کے باپ سے ذکر پھر بھی اما عائشہ کا کیتا ہے. اور ان سے پوچھ رہے ہیں تو کون ہے؟ کہتی میں عائشہ. وہ کہتے آپ فرماتے بھئی عائشہ کون؟ تو اما عائشہ عرض کرتی جی صدیق کی بیٹی. تو آپ فرماتے من صدیق, صدیق کون ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی پھر میں ہٹ جاتی تھی کہ اب بس مصطفیٰ ہے اور یاد خدا ہے. یہ اذان کا اثر پڑے تو پھر بنتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرنے والا. یہ پکے نمازی نے پوچھو نماز پڑھن کیوں نہیں آیا؟ وہ جی گاہک آ گئے سن, چلو کم مکیا. بھائی تو نماز پڑھنی؟ وہ جی میرے گھر مہمان آ گئے سن. میں کہوں مہمان سن یہ شیطان سن جنہیں آپ بھی نہیں پڑھی اور تینوں بھی پڑھنا نہیں دیتی. تو دو ٹکے دیا دکانڑیاں ایڈیاں جی اللہ ایڈیاں دے دے تو ماشاء اللہ میرا خیال ہے جمعہ بھی نہ پڑھنا اور بچارے جی اللہ کارخانہ دے دے مل دے دے تو پھر کی کرو گے؟ ایڈیاں دکاناں نے سانو بن لیا جناب, نمازاں اور مسجدیں چھڑا چھڑیاں, جماعتاں چھڑا چھڑیاں. یہ نہیں نے وہ جنہاں دی اللہ تعریف کر رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرنے والے. اگلا عمل ہے جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں خرچ کرن والے. رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, مال کنے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے نا دیکھ ایک گل فرمائی ہے. چلو میں گل کل جمعے بھی دسی سی, پھر جمعے نا لوگ غور نال سن دے نہیں اور آندے بھی بڑے لیٹ نے ماشاءاللہ. یہ سوچ کے ہوتے نے بھی ہوں انشاءاللہ مولوی آخری سامہ تے ہوئے گا, چلیے 2 رکعتاں پڑھ کے جمعہ پورا کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے نا جی اے میرے سامنے سورۃ الحدید شریف ہے, یہ وچ فرمایا ہے کہ اے ایمان والے ہو آمنو باللہ و رسولہ, ایمان لے آؤ اللہ رو دے رسول تے. بول دیو ثواب دا کام. اللہ اور اس کے آمنو رسول پر. باللہ و رسولہ, ایمان لے آؤ اللہ رو دے رسول پر. وانفقوا, اور مال خرچ کرو. وانفقوا, بولو مال خرچ کرو. مما جعلکم مستخلفین فیہ, میں تانوں مال دے کے اپنا نائب بنایا ہے. سبحان اللہ. مستخلفین, تانوں خلیفہ بنایا ہے. اور ان جدید ترجمہ ہوئے گا میں تانوں وزیر خزانہ بنایا ہے. تے فرمایا میں دیتا ہے نا تے تینوں بنایا نائب. ہن تو لوکاں چ وڑدا جا تے میں تینوں دیندا جاواں گا. تو غریباں نو کمی نہ آن دئی, میں تینوں کمی نہیں آن دیاں گا. سبحان اللہ. اور کوئی یہ نہیں ہے کہ جڑے مالدار نے انہاں نوں 12 سنگ لگے سن تاں مال لبیا ہے, یا انہاں دی لتاں ود سن یا کان ود سن یا انہاں دے بھیجے دماغ ڈبل سی. نہیں, ساڈے ورگے ہی انسان نے. پر اللہ فرما رہا ہے میں نے مال دیا ہی اس لیے ہے کہ تو لوگوں کو دیتا جا, میں تجھے دیتا جاؤں گا. اب چرسیوں کو اور ہیرونچیوں کو نہیں دینا ہے اچھی جگہ پہ, مدارس پہ, مساجد پہ, طلباء پہ, علماء پہ خرچ کرو, بڑا اجر ملے گا. تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں پکے مومن. سبحان اللہ. ابا کی تو کچے ہیں نا, یہ ہے پکے مومن جن کی صفتیں بیان کر دی ہیں. لہم درجات عند ربہم, ان کے درجے ہیں رب کے پاس. بولو جی ان کے درجے ہیں رب کے پاس. اس سے پہلے تو حضور کے صحابہ ہیں. اس سے پہلی مراد بولیے کون ہے؟ حضور کے صحابہ ہیں. کیونکہ انفال کی پہلی آیت ہے نا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین. تو یہ بھی اگر یہ آیت صحابہ کے بارے میں ہے تو اگلی آیتیں بھی صحابہ کے بارے میں ہے. تو معزز سامعین اللہ کہتا ہے ان کے درجے رب کے پاس بڑے بلند ہیں. اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی تو چرسیاں تفشیش کرن دی لوڑ ہے
نہیں بولو نا، یس بھنگیوں کو تفشیش کرنے کی ضرورت ہے نہیں اور چوڑوں کو تفشیش کرنے کی ضرورت ہے نہیں اور بنو متا کو تفشیش کرنے کی ضرورت ہے اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات کو تفشیش کرنے کی ضرورت ہے اور زنا کے لائسنس لے کر بازار حسن میں بیٹھنے والوں کی اولادوں کو صحابہ کی تفشیش کرنے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ وہ زنا کو عبادت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں 4 مرتبہ جڑی لڑکی زنا کر لوے ان دا درجہ سیدھا محمد رسول اللہ دے برابر ہے، معاذ اللہ، اور جڑا بندہ منہ کالا کر لوے۔ تو ایسے طبقے، ایسے گرے ہوئے اور ایسے اسفل السافلین طبقے کو صحابہ پر جرح کرنے کی کوئی حق نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں کہ صحابہ کی تفشیشیں کرے۔ صحابہ کرام کیا ہیں کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں رب کے پاس، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، عند ربہم ومغفرہ، اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، کوئی غلطی ہو بھی گئی، کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو مغفرہ، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، ورزق الکریم، اور ان کو کرم والا رزق عطا فرماؤں گا۔ یہ تو دنیا میں بھی جنت کے مزے لیں گے جن کی یہ صفتیں ہیں کہ نماز قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا، یہ پکے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور جن باتوں سے بچنا چاہیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔